السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں خیر العمل ٹی وی۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ذہنی سکون کہاں ملتا ہے۔ اگر انسان اپنے سوا دنیا کے ہر آدمی کو خوش و خرم اور مطمئن سمجھتے ہیں، جبکہ دنیا میں ہر انسان کے ساتھ غم اور پریشانیاں لگی ہوئی ہے، آج تک دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا اور نہ آئندہ ہوگا جس سے کوئی غم نہ ہو۔ سکون اور اطمینان قلب ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر دور میں انسان کی یہ خواہش رہی ہے کہ مجھے ذہنی سکون اور اطمینان قلب مل جائے۔ اس سکون اور اطمینان کو انسان نے جگہ جگہ تلاش کیا۔ کسی نے دولت سکون کی وجہ قرار دیا تو کسی نے طاقت اور عزت کو سکون کا سبب سمجھا۔ بعض لوگ سیر و تفریح میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ نہ جانے کن کن ملکوں کی خاک چھانتے پھرتے ہیں، مگر سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ بہت سارے بد نصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو موسیقی، شراب، جوا، نیند آور گولیاں اور حتیٰ کہ غلط کاریوں میں بھی سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم جب اس عارضی تفریح کا اثر ختم ہوتا ہے تو یہ پہلے سے زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے، اور جو شخص اندر سے خوش ہوتا ہے وہ اپنے باہر کے لیے بھی سکون اور مسرت کا سامان پیدا کر لیتا ہے۔ سکون و اطمینان کا سرچشمہ انسان کی اپنی ذات میں پوشیدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے دریاؤں کے سینے چیر دیے، پہاڑوں کے دامن اکھیڑ دیے، مگر اپنے قلب کے اطمینان کی دوا جو خود ہمارے اندر موجود ہے اس کا شعور نہ کر پائے۔ سکون اور اطمینان قلب اللہ تعالیٰ کی وہ خاص نعمت ہے جسے دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ آج کے دور میں سائنس، آلات و ایجادات نے اگرچہ انسانی زندگی کو سہل بنا دیا ہے، مگر ان تمام سہولتوں کے باوجود انسان بے سکون اور سکون قلب حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر گزرتا ہے، مگر قرآن پاک اٹھا کر نہیں پڑھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس 2 وادیاں مال کی بھری ہوئی ہو تو وہ چاہے گا کہ میرے پاس تیسری وادی بھی مال سے بھری ہوئی ہو، اور ابن آدم کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ روح کا سکون صرف ایک سجدے کی دوری پر ہے۔ اپنے فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن رکھا جائے تو یہی سکون کا ذریعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔